أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نبر قلوبنا بمحبة آل محمد الصلوات. الحمد لله الذي نبر قلوبنا بمصائب الحسين صلوات. الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين نبي ذات الصلوات. الصلاة والسلام على وزيره وخليفته وابن أمه ووارث علمه ومنفذ شريعته ومروج أحكامه فاتح البدر والهنين والخيبر أمير العالمين أبا الحسن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليك ذات الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على سيدة الجليلة المخدومة المحرومة عن حق ميراث أبيها. الصلاة والسلام على الحسن المسموم والحسين الغريب في الأرض كربلاء في يوم عاشوراء. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك UPS کے دیکھیے کہ شاید وہ جیسے میں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ بعض ائمہ ہمارے بڑے مظلوم ہیں اور بعض ائمہ جن کی ولادت یا شہادت نہیں منائی جاتی. نجفی صاحب نے جملہ کہا تھا کہ شاید ان کا اگر کوئی رشتہ دار یہاں پہ ہوتا تو وہ مناتا، کیونکہ رشتہ دار ان کا یہاں پہ کوئی نہیں. جیسے ہماری ذمہ داری باقی ائمہ کی بنتی ہے، اسی طرح یہ جو مظلوم ہیں جن کے ایام ہے ولادت شہادت نہیں منائے جاتے، چلو بڑے پیمانے پر نہ صحیح تو مختصر طور پہ ایک یہ ہے کہ ان کی اگر یاد ہو جائے تو یہ اچھا اور آسان طریقہ ہے. اور ہم نے کوشش کی، الحمدللہ یہ سلسلہ جو ہے نا چلا ہوا ہے، انشاءاللہ یہ جاری و ساری رہے گا. اب یہ دیکھیں کہ ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے. جیسے میں نے کہا کہ اپنے مرحومین کو یاد رکھتے ہیں سال بعد، یا اپنے بچوں کی برتھ ڈے ہوتی ہے یاد رکھتے ہیں، تو چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ہمارا حقیقی شیعہ وہ ہے کہ جو ہماری خوشی میں خوشی منائے اور ہماری غمی میں غم منائے. لیکن اگر ہمارے امام 12 ہیں تو صرف 5-6 ائمہ ہیں کہ جن کی ولادت یا شہادت منائی جاتی ہے. صرف یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام یہ شہدائے کربلا کا ویسے سارا سال تذکرہ ہوتا ہے، لیکن محرم سفر بھی ان کا ہو جاتا ہے. اور 25 رجب کو امام زین العابدین علیہ السلام کی جو شہادت ہے وہ بھی ہو جاتی ہے، لیکن ولادت امام زین العابدین علیہ السلام کی وہ بھی کوئی نہیں منائی جاتی. اس کے بعد 13 رجب وہ بڑا مشہور ہے، ماشاءاللہ پروگرام ہوتا ہے ایک بڑے پیمانے پر.
تو 19 رمضان کو مولا کی شہادت بھی منائی جاتی ہے۔ اس کے بعد 3 شعبان وہ بھی منایا جاتا ہے، اور 15 شعبان وہ بھی منایا جاتا ہے۔ لیکن باقی ائمہ جو ہے نا، ان کی جو ایام ہے ولادت اور شہادت، وہ ہم کوئی نہیں مناتے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو بھی منانا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہمارے کس امام کی ولادت کب تھی اور شہادت کب تھی۔ نام تو ہمیں آتے ہیں، لیکن یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ائمہ کی ولادت اور شہادت کس تاریخ کو تھی۔ چلو بچوں کو بھی یاد ہو جائے گی، بڑوں کو بھی یاد ہو جائے گی، کچھ نہ کچھ اس امام کے حوالے سے تذکرہ بھی ہو جائے گا۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، ایک واقعات اسی امام کے، امام علی نقی علیہ السلام کے بیان کر کے 2-4 جملے مسائل کے اور آپ کی ذہن کو انشاءاللہ تمام کروں گا۔ مولا امام علی نقی علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ابو ہاشم جعفری۔ ابو ہاشم جعفری امام علی نقی علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ یہ صحابی مولا امام علی نقی علیہ السلام کے پاس آئے، اور ایک اجنبی شخص مولا کے پاس آیا۔ ظاہراً ہندوستان کا تھا، ہندی تھا، ہندی زبان میں مولا کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا۔ تو وہ کیونکہ ابو ہاشم جعفری عربی تھے تو عربی جانتے تھے، باقی زبانیں ان کو نہیں آتی تھی۔ اب جب وہ مولا کے پاس آیا ہندی، تو اس نے ہندی زبان میں مولا کے ساتھ بات کی۔ اب مولا امام علی نقی علیہ السلام نے بھی جو اس نے سوالات کیے ان کا جواب ہندی زبان میں دیا۔ ظاہرا جو آنے والا تھا وہ بھی عربی کو نہیں جانتا تھا۔ تو ابو ہاشم جعفری بڑا تعجب کیا اس نے کہ پتہ نہیں مولا کس زبان میں اس کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ جب وہ چلا گیا تو جانے کے بعد ابو ہاشم جعفری نے پوچھا کہ اے مولا، یہ شخص جو آپ کے پاس آیا ہے اجنبی، یہ پتہ نہیں کس زبان میں آپ کے ساتھ بات کر رہا تھا، مولا کیا آپ اس زبان کو جانتے تھے؟ مولا نے کہا کہ وہ امام نہیں ہوتا جو کائنات کی تمام زبانوں کو جاننے والا نہ ہو، کیونکہ امام کی ذمہ داری ہوتی ہے ہر زبان میں اس نے ہدایت کرنی ہے۔ کائنات کے اندر جتنی زبانیں ہیں ہم ان سے واقف ہیں، ان کے عالم ہیں۔ پھر مولا نے مسکرا کے کہا اے ابو ہاشم جعفری، ایک کنکر اٹھا، پاس کوئی کنکر پڑے تھے، کنکر اٹھایا اس نے، اٹھا کر امام کو دیا۔ امام نے وہ کنکر اپنے منہ میں ڈالا۔ جب منہ میں ڈالنے کے بعد مولا کے لعاب دہن اس کنکر کے اوپر جب لگ گیا نا، اس کے بعد مولا نے وہ کنکر نکال کر ابو ہاشم جعفری کو کہا کہ ابو ہاشم جعفری اس کنکر کو اپنے منہ میں ڈالو۔ جب اس نے ابو ہاشم جعفری نے وہ کنکر منہ میں ڈالا، منہ میں ڈالنے کے بعد مولا نے پوچھا اے ابو ہاشم جعفری بتا کیا محسوس کرتا ہے؟ کہتا مولا میں تو 70 زبانوں کا عالم بن گیا ہوں، ماشاءاللہ 70 زبانوں کا عالم بن گیا ہوں۔ ایک امامت کے لعاب دہن سے اگر ایک غیر معصوم 70 زبانوں کا عالم بن سکتا ہے تو جس نے لعاب رسالت پوچھا ہے وہ لعاب رسالت چوسا ہے وہ کتنا بڑا عالم ہوگا۔ ماشاءاللہ تو لعاب رسالت چوسنے والے وہ تو بہت بڑے عالم تھے۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مولا امام علی نقی علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً 7 یا 8 سال تھی تو امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، یعنی 7 یا 8 سال عمر مبارک تھی تو منصب امامت پہ فائز ہو گئی، 7 یا 8 سال۔ اور بہت مشکل حالات امام علی نقی علیہ السلام نے دیکھے ہیں، بڑے مشکل حالات۔ اس وقت متوکل
سامرا کے اندر یا بغداد کے اندر بادشاہ تھا، سامرا کے اندر زہرن بادشاہ تھا، متوکل تک خبر پہنچی کہ امام علی نقی علیہ السلام ایک جماعت کو اکٹھا کر رہے ہیں اور اسلحہ بھی اکٹھا کر رہے ہیں، اکٹھا کر کے وہ بادشاہ کے خلاف بغاوت کرنا چاہتے ہیں، جبکہ بات اس طرح نہیں تھی۔ بات یہ تھی کہ امام علی نقی علیہ السلام نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور علوم آل محمد کی نشر و اشاعت کر رہے تھے، علوم آل محمد کی ترویج کر رہے تھے اور علوم آل محمد پڑھا رہے تھے۔ تو جو بادشاہ کے قریبے تھے انہوں نے غلط توجیہ کر کے اور غلط خبر متوکل عباسی جو بادشاہ تھا اس تک پہنچائی کہ اسلحہ اکٹھا کر کے تمہارے خلاف بغاوت کرنا چاہتی ہے۔ تو کیا ہوا، اس نے اپنی فوج بھیجی، 300 سپاہیوں پہ مشتمل ایک قافلہ بھیجا، ایک لشکر بھیجا کہ جاؤ تم علی نقی کو سامرا لے کر آؤ تاکہ میں یہاں پر ان کو نظر بند کر دوں۔ کیا کر دوں؟ نظر بند، تاکہ میری نگرانی میں رہے، کسی قسم کی کوئی ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں یا جو ان کی سرگرمی ہے میں ان سے آگاہ ہوں، کسی قسم کی کوئی سرگرمی میرے خلاف نہ کر سکے۔ بہرحال جی، جو مورخین نے لکھا ہے کہ جب امام علی نقی علیہ السلام مدینہ کو چھوڑ رہے تھے تو کیفیت وہی تھی کہ جو امام حسین علیہ السلام کے مدینہ میں چھوڑنے کی تھی، یعنی امام علی نقی علیہ السلام بار بار روزہ رسول پہ جا رہے تھے اور روزہ رسول پہ جا کر لپٹ رہے تھے، گریہ کر رہے تھے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مل رہے تھے اور گریہ کر رہے تھے، رو رہے تھے، اور حتیٰ کہ اپنے گھر والوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ اب علی نقی یہاں سے جا رہے ہیں، اب واپس پلٹ کر مدینہ نہیں آئیں گے۔ بہرحال جی امام چلے گئے۔ جب وہاں پہ پہنچے نا سامرا، تو وہاں پر تقریباً 3 دن اس متوکل بادشاہ نے امام علی نقی علیہ السلام کو اس جگہ پہ ٹھہرایا کہ جہاں پر فقیروں، مسکینوں اور غریبوں کو ٹھہرایا جاتا تھا، یعنی سامرا کے اندر ایک ایسی جگہ بنائی ہوئی تھی لوگوں کے لیے کہ جہاں پر غریبوں، مسکینوں، فقیروں کو ٹھہرایا جاتا تھا۔ تو اس نے 3 دن تک وہاں مولا کو ٹھہرایا۔ مولا کے ایک چاہنے والا تھا، صحابی تھا، وہ آیا مولا کے پاس کہ مولا یہ کتنا گھٹیا انسان ہے کہ جس نے حجت خدا کو ایسی جگہ پر ٹھہرا دیا اور یہ چاہتا ہے کہ آپ کی توہین ہو۔ مولا نے کہا کہ تو اگرچہ میرے حوالے سے جو آپ کی بات ہے یا جو آپ کے جذبات ہیں وہ ٹھیک ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر، لیکن ہم کیونکہ محلات کے اندر رہنے والے نہیں ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم غریبوں، مسکینوں، فقیروں کے پاس ٹھہریں تاکہ ان کی دلجوئی کر سکیں۔ لیکن پھر اس نے کہا کہ مولا نہیں، یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی کہ یہاں پر اس نے ٹھہرایا۔ اس کے بعد مولا نے اسے کہا کہ ذرا آپ دائیں بھی دیکھیں اور بائیں بھی دیکھیں۔ جب اس نے دائیں بائیں دیکھا تو اس کو عالی شان محلات، باغات نظر آئے۔ مولا نے کہا یہ دیکھیں یہ ہمارے قبضہ و کنٹرول میں ہیں، اگر ہم چاہیں تو ان محلات، ان باغوں کے اندر، ان بہتی نہروں کے کنارے عالی شان محلات میں رہ سکتے ہیں، لیکن ہم خدا بند عالم کی نے جو ہمیں طریقہ اور سلیقہ سکھایا رہنے کا، فطری طور پر ہم اسی طرح رہنے کے عادی ہیں۔ اس کے بعد ایک دور پھر ایسا آیا کہ اسی متوکل نے یہ کوشش کی کہ امام علی نقی علیہ السلام کو کسی طرح ڈرایا جائے، دھمکایا جائے۔ سامرا کے اندر ایک بہت بڑا مینار تھا، صلوات پر محمد والے محمد۔ سامرا کے اندر اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہ۔ مورخین نے 2 طریقوں سے لکھا ہے، ایک یہ ہے کہ وہاں پر ایک بہت بڑا اس نے مینار بنوایا، ایک یہ ہے کہ ایک بہت بڑا ٹیلہ تھا
لیکن علامہ ذیشان درجوالی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا مینار تھا، اس کے اوپر متوکل عباسی مولا امام علی نقی علیہ السلام کو لے کر اس مینار کے اوپر چڑھا، اس کی آخری چوٹی پہ، اور اپنی فوج کے اندر اعلان کروا دیا، جو اس کا کمانڈر تھا، کہ اس فوج کو میدان کے اندر الزیر، جو علامہ صاحب نے لکھا ہے تقریباً 90,000 کا لشکر تھا، 90,000 کے لشکر کو اس نے میدان میں بکھیر دیا، پھیلا دیا، تاکہ امام علی نقی علیہ السلام دیکھیں تو میرے فوج، میرے لشکر کا روب اور دبدبا ان کے دل میں بیٹھے اور یہ ڈر جائے۔ اب یہ امام علی نقی علیہ السلام کو لے کر اس مینار پہ چڑھا اور چڑھ کر کہا کہ اے فرزند رسول، ذرا اس میدان کا نظارہ کریں، ذرا دیکھیں کہ میرا لشکر اصل سمیت کتنا دور تک پھیلا ہوا ہے، میرا لشکر اصل سمیت کتنے دور تک پھیلا ہوا ہے۔ اس وقت مولا مسکرائے اور کہا کہ تو نے اپنا لشکر دکھا لیا ہے؟ کہا ہاں میں نے دکھا لیا ہے۔ کہا مولا نے کہا میں نے دیکھا ہے۔ اب مولا نے کہا متوکل ذرا آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دے، ذرا آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دے۔ جب متوکل نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھی تو زمین سے لے کر آسمان تک پورا کا پورا لشکر پھیلا ہوا تھا۔ مولا نے کہا دیکھ اس نظارہ کر، یہ میرا لشکر ہے۔ واہ بے شک، جب اس لشکر کو اس نے دیکھا تو بے ہوش ہو گیا۔ ماشاءاللہ۔ جب ہوش میں آیا تو مولا نے کہا اے متوکل، گھبرا گیا ہے، ڈر گیا ہے میرے لشکر کو دیکھ کر؟ میں تو تیرے لشکر کو دیکھ کر نہیں ڈرا، تو کیوں ڈر گیا ہے؟ اس وقت مولا نے کہا کہ اے متوکل یاد رکھ، اس لشکر کو ہم خداوند عالم کی مشیت کے علاوہ استعمال نہیں کرتے، ہم کبھی انسانیت پر اپنی طاقت کو استعمال نہیں کرتے، ہم اس لشکر کو وہاں پر استعمال کرتے ہیں، اس لشکر کو وہاں پر لڑنے کی اجازت دیتے ہیں جہاں پر خداوند عالم کا ارادہ ہو۔ یاد رکھ، اتنی طاقت ہونے کے باوجود اگر ہم اس لشکر کو استعمال کرتے تو میری جدہ کا پہلو زخمی نہ ہوتا۔ مولا کہتے ہیں اگر ہم اس لشکر کو استعمال کرتے تو میری جدہ کے دروازے پر آگ نہ لگائی جاتی، اگر اس لشکر کو استعمال کرتے تو میرے جد علی کے گلے میں رسی نہ ڈلتی، اگر اس لشکر کو استعمال کرتے تو میری پھپھیاں بازاروں اور درباروں میں نہ پھرائی جاتی۔ اے عزاداران حسینی، 4 امام ایسے ہیں کہ جن کو زہر سے شہید کیا گیا ہے، اور ان جو زہر تھی، زہر بڑی شدید تھی۔ پہلے امام حسن مجتبیٰ، کہ جب امام حسن مجتبیٰ کو زہر دیا گیا نا تو زہر اتنا سخت تھا کہ مولا کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے تھے۔ دوسرے مولا امام رضا جن کو زہر دی گئی، اور زہر اتنی سخت تھی کہ روایت کہتی ہے کہ مولا کے خون کی بار بار قے آ رہی تھی۔ مولا نے کپڑا اپنے منہ پہ رکھ لیا۔ کسی نے پوچھا ہے مولا رضا آپ نے کپڑا کیوں رکھا ہے؟ مولا نے کہا زہر کا اثر اتنا سخت ہے، میرے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے ہیں۔ تیسرے یہی امام علی نقی علیہ السلام، اے عزاداران حسینی، زہر اتنی سخت تھی کہ جب مولا سے پوچھا گیا نا کہ اے مولا آپ کبھی دائیں کروٹ لیتے ہیں کبھی بائیں کروٹ لیتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اس وقت امام علی نقی علیہ السلام نے کہا میرا جگر پانی پانی ہو گیا ہے۔ جب مولا کو زہر مل گئی اور مولا کبھی دائیں بھی کروٹ لیتے ہیں کبھی بائیں بھی کروٹ لیتے ہیں، سامرا کے اندر امام علی نقی علیہ السلام تنہا ہیں۔ جب مولا کو محسوس ہوا کہ میرا وقت آخر ہے، اس وقت اپنے بیٹے کو بلایا ہے، میرے فرزند حسن عسکری جلدی آ، میرا وقت آخر ہے، قربان جاؤں مولا امام علی نقی علیہ السلام پر۔ اس وقت مولا حسن عسکری آیا اپنے بابا کے سرہانے، اور آ کر مولا امام نقی علیہ السلام نے اسرار امامت اپنے بیٹے کے سپرد کیے۔
बस सपुर्द करने की देरी थी, या मौला इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की रूह, मौला इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की रूह इस दुनिया से परवाज कर गई। बस रूह का परवाज करना था, या उस वक्त इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने अपने बाबा के लिए गुस्ल का इंतजाम किया, कफन पहनाया, मौला का जनाजा पढ़ा और दफन किया। मैं कहूँगा ऐ मौला इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, कम से कम आपने इतना तो किया है कि अपने बाबा को गुस्ल भी दिया है, अपने बाबा को कफन भी पहनाया है, अपने बाबा का जनाजा भी पढ़ा है और अपने बाबा को दफनाया भी है। हाँ, दफनाते वही हैं जिनका कोई बच जाता है। कोई हुसैन का बेटा सज्जाद 11 मुहर्रम को इतना मजबूर था ना, हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां, गले में तोप और मजबूर खड़े थे। बाबा का लाशा सामने तपती रेत पे पड़ा था, लेकिन सैयद सज्जाद की रूह ऐसे महसूस होती थी कि इस दुनिया से परवाज करने वाली है। जब ये हालत जनाब ज़ैनब ने देखी, जल्दी से ऊंट से उतरी और कहा, बेटा सज्जाद अपने आप को संभालो। मौला ने कहा, क्या मैं इस दुनिया से रूह परवाज मेरी न करे? हालत ये है कि मेरे बाबा बगैर कफन तपती रेत पे पड़े हैं। अज़ादारान हुसैनी, जब इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की शहादत हुई ना, उस वक्त मौला इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने अपना गिरेबान चाक किया, जी भर के रोए। मौला इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने गिरिया किया, ऐ मौला हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, तुझे किसी ने रोका तो नहीं है रोने से, मना तो नहीं किया? हाँ, करबला के अंदर 4 साला मासूमा मकतल में दौड़ती है, जब अपने बाबा के गिरिया करती है ना, तो शिमर तमाचे मारता है। बस यही सकीना कि जिनके कुर्ता फटा हुआ है, दामन को आग लगी हुई है, एक मर्तबा मकतल में आती है और फरियाद करती है, ऐ ना अम्मिल अब्बास, ऐ मेरे चचा अब्बास, मेरे अबा के दामन को आग लगी हुई है और मेरी इस आग को बुझाओ। अजब नहीं कि मजलूम करबला की कटी हुई रगों से आवाज आई होगी, बेटी सकीना, अब तुम्हारा चचा नहरे फुरात पे सो गया है, अब तुम्हारा चचा नहीं आएगा। बेटी सकीना, मकतल में तेरा बाबा का सीना